ویلکم ٹو ایمان فیری ٹیلز۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں آپ کا نام آئے تو کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھیں۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک بہت ہی حسین اور پرامن سلطنت تھی جس کا نام گلستان امن تھا۔ اس سلطنت کے بادشاہ کا نام سلطان شفیق تھا۔ سلطان شفیق اپنی مثالی عدل و انصاف اور رحم دلی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھے۔ ان کی ملکہ عرفانہ بھی اتنی ہی نرم دل اور عقل مند خاتون تھی۔ دونوں مل کر اپنی رعایا کا خیال ایک اولاد کی طرح رکھتے تھے، اسی لیے وہاں کا ہر شخص ان پر جان نچھاور کرتا تھا۔ سلطان شفیق اور ملکہ عرفانہ کے 4 بچے تھے جو ان کی آنکھوں کا تارا تھے۔ شہزادی ایمان سب سے چھوٹی اور بے حد خوبصورت، اس کی نیکی اور معصومیت کا چرچا دور دور تک تھا۔ وہ پھولوں سے باتیں کرتی اور پرندوں کو دانہ ڈالتی۔ اس کا دل سونے کی طرح صاف تھا۔ 3 شہزادے فرحان، مہران اور عدنان، یہ تینوں بھائی بہادر، نڈر اور انتہائی قابل تھے۔ ان تینوں میں ایک انوکھی بات یہ تھی کہ یہ اپنی بہن سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ شہزادے جب بھی کسی دوسرے ملک کے سفر پر جاتے تو اپنی بہن کے لیے نایاب تحفے، ریشمی لباس اور قیمتی زیورات لے کر آتے۔ سلطان اور ملکہ اپنے بچوں کی اس محبت کو دیکھ کر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے۔ شہزادے دن بھر تلوار بازی کی مشق کرتے اور سلطنت کے معاملات میں اپنے والد کا ہاتھ بٹاتے۔ زندگی ایک حسین خواب کی طرح گزر رہی تھی کہ ایک دن پڑوسی ملک مہتاب گڑھ سے ایک قاصد ایک سنہرا خط لے کر دربار میں حاضر ہوا۔ یہ خط سلطان شفیق کے پرانے اور عزیز دوست سلطان سلیمان کی طرف سے تھا۔ خط کھولا گیا تو خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سلطان سلمان نے اپنی بیٹی ملکہ حسن شہزادی مہک کی سالگرہ کی عظیم دعوت پر سلطان شفیق کی پوری فیملی کو مدعو کیا تھا۔ میرے عزیز دوست شفیق، میری بیٹی مہک کی سالگرہ پر آپ کا پورا خاندان ہمارا مہمان بنے، یہ ہمارے لیے باعث مسرت ہوگا۔ پورا محل تیاریوں میں جٹ گیا۔ سلطان شفیق نے حکم دیا کہ شہزادی مہک اور سلطان سلیمان کے لیے ایسے نایاب سوغاتیں منگوائی جائیں جو کسی نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہوں۔ دور دراز کے ملکوں سے قیمتی ہیرے، موسیقی کے آلات اور نایاب عطر منگوائے گئے۔ شہزادہ فرحان جو کہ سب سے بڑا تھا، اس دعوت کو لے کر عجیب سی بے چینی اور خوشی محسوس کر رہا تھا، جیسے کوئی انوکھی تقدیر اس کا انتظار کر رہی ہو۔ سلطان شفیق کا قافلہ جب مہتاب گڑھ کی سرحدوں میں داخل ہوا تو منظر دیکھنے والا تھا۔ ہر طرف چراغاں تھا اور راستے میں پھول بچھائے گئے تھے۔ جب یہ لوگ سلطان سلیمان کی عظیم الشان محل پہنچے تو خود سلطان سلیمان نے بڑے پرپاک انداز میں ان کا استقبال کیا، لیکن سب کی نظریں تب ٹھہر گئی جب شہزادی مہک سامنے آئی۔ وہ واقعی حسن کا شاہکار تھی۔ اس کے بال اتنے لمبے، گھنے اور سیاہ تھے کہ جب چلتی تو لگتا کہ جیسے ہوا میں کوئی کالا سایہ لہرا رہا ہو۔ اس کی آنکھیں نیلی جھیل کی طرح گہری تھیں جن میں جھانکنے والا کھو جاتا تھا۔ اس کے ہونٹ گلاب کی نرم پنکھڑیوں کی مانند سرخ تھے اور جب وہ مسکراتی تو اس کے دانت موتیوں کی طرح چمک اٹھتے۔ محل کے بڑے ہال میں کیک کاٹنے کی تقریب شروع ہوئی۔ مہک نے نہایت نزاکت سے کیک کاٹا اور سب نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ سلطان شفیق اور ان کے بیٹوں نے دوسرے ملکوں سے منگوائے گئے نایاب تحفے پیش کیے۔ سلطان سلمان اپنے دوست کے لائے ہوئے قیمتی تحفے دیکھ کر نہایت خوش ہوئے۔ تو سلطان سلمان نے سلطان شفیق سے درخواست کی، میرے دوست آپ اتنی دور سے آئے ہیں، میری خواہش ہے کہ آپ کم از کم 2 دن ہمارے محل میں قیام کریں۔ کہ 2 دن اور یہیں پر ٹھہر جاؤ۔ جی اواشا۔ سلطان شفیق نے اپنے دوست کی بات مان لی۔ ان سب کو نہایت عالی شان اور منقش کمرے دیے گئے۔
شہزادی ایمان کو مہک کا لباس، اس کا بولنے کا ڈھنگ اور اس کا انداز اتنا پسند آیا کہ وہ گھنٹوں اس سے باتیں کرتی رہتی۔ دونوں گہری سہیلیاں بن گئی۔ شہزادہ فرحان، جو اب تک صرف تلوار بازی اور سلطنت کے کاموں میں مشغول رہتا تھا، مہک کو دیکھ کر اپنا دل ہار بیٹھا۔ فرحان اس کی گفتگو اور اس کی عقل مند باتوں کا دیوانہ ہو گیا۔ 2 دن ہنسی خوشی گزر گئے، لیکن اب واپسی کا وقت تھا۔ سب کے چہرے اداس تھے، کیونکہ یہ 2 دن ایک حسین خواب کی طرح لگ رہے تھے۔ سلطان شفیق اپنی فیملی کے ساتھ واپس اپنے مملکت کی طرف روانہ ہوئے، مگر فرحان کا دل وہیں مہتاب گڑھ میں رہ گیا۔ سلطان شفیق کا خاندان اپنے محل واپس تو آ گیا، لیکن سب کے ذہن میں اب بھی مہتاب گڑھ کی یادیں تازہ تھیں۔ شہزادی ایمان تو بس گھر آتے ہی مہک کی تعریفوں کے پل باندھنے لگی۔ امی جان، آپ نے دیکھا مہک کتنی پیاری ہے، اس کا اخلاق، اس کی باتیں، مجھے تو لگتا ہے وہ بالکل ایک پری ہے۔ ایمان ہر وقت ملکہ عرفانہ سے مہک کے بارے میں باتیں کرتی رہتی، لیکن سب سے زیادہ حالت شہزادہ فرحان کی عجیب تھی۔ وہ جو ہر وقت تلوار بازی اور دوستوں میں مگن رہتا تھا، اب اکثر محل کے بالکونی میں خاموش بیٹھا چاند کو دیکھتا رہتا۔ اس کے ذہن میں مہک کی وہ نیلی آنکھیں اور اس کی مسکراہٹ نقش کر چکی تھی۔ وہ مہک کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ ایک شام جب ملکہ عرفانہ اپنے باغ میں ٹہل رہی تھیں، انہوں نے دیکھا کہ فرحان ایک پھول کو دیکھ کر گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہے۔ ملکہ جو ایک ماں تھی، فوراً سمجھ گئی کہ ان کا بیٹا کسی سوچ میں گرفتار ہے۔ میرے بیٹے، کیا بات ہے؟ تمہاری خاموشی کچھ کہہ رہی ہے، ملکہ نے نرمی سے پوچھا۔ فرحان نے پہلے تو ہچکچایا، پھر اپنے دل کا حال بیان کر دیا۔ امی جان، میں نے ہمیشہ سلطنت کی خدمت کی ہے، لیکن مہتاب گڑھ سے واپسی کے بعد میرا دل میرے بس میں نہیں رہا۔ میں شہزادی مہک کو اپنا شریک حیات بنانا چاہتا ہوں۔ ملکہ عرفانہ یہ سن کر نہایت خوش ہوئیں۔ انہوں نے مہک کو خود دیکھا تھا اور وہ جانتی تھی کہ مہک ان کے گھر کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ ملکہ نے اس رات سلطان شفیق سے بات کی۔ سلطان نے جب یہ سنا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ سلطان سلیمان میرا پرانا دوست ہے، اور اگر ہم رشتہ دار بن جائیں تو اس سے بہتر کیا بات ہوگی۔ سلطان شفیق نے ایک نہایت منصوبہ بنایا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب سلطان سلیمان اور ان کی فیملی کو اپنے محل میں ایک بڑی دعوت پر بلایا جائے، تاکہ وہاں سکون سے شادی کی بات چھیڑی جا سکے۔ پوری سلطنت کو دوبارہ سجایا جانے لگا۔ سلطان شفیق نے مہتاب گڑھ کی طرف ایک خصوصی دعوت نامہ روانہ کیا، جس میں پرزور اصرار کیا گیا کہ سلطان سلیمان اپنی بیٹی مہک کے ساتھ گلستان امن تشریف لائیں۔ دعوت کا دن آ گیا۔ سلطان شفیق کا محل کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف قیمتی جھنڈے لہرا رہے تھے اور پھولوں کی خوشبو سے فضا مہک رہی تھی۔ فرحان، مہران اور عدنان نے خود دعوت کے انتظامات کی نگرانی کی تھی۔ جب سلطان سلیمان کا قافلہ محل کے پھاٹک پر پہنچا تو سلطان شفیق اور ان کے تینوں بہادر بیٹوں نے بڑے جوش و خروش سے ان کا استقبال کیا۔ توپوں کی سلامی دی گئی اور عوام نے اپنے بادشاہ کے دوست کا بھرپور استقبال کیا۔ شہزادی مہک جب بگھی سے اتری تو سب کی نظریں دوبارہ اس پر ٹھہر گئیں۔ آج اس نے نیلے رنگ کا ایک نہایت عالیشان لباس پہنا تھا، جس پر چاندی کے تاروں سے کام ہوا تھا۔ اس کی خوبصورتی آج پہلے سے بھی زیادہ نمایاں تھی۔ شہزادی ایمان بھاگتی ہوئی آئی اور اپنی سہیلی مہک کو گلے لگا لیا۔ میز پر دنیا بھر کے لذیذ کھانے چنے گئے تھے۔ شاہی دعوت کے بعد جب سب سکون سے بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو سلطان شفیق نے ماحول کو دیکھتے ہوئے بات شروع کی۔ دوست سلیمان، سلطان شفیق نے مسکراتے ہوئے کہا، ہماری دوستی برسوں پرانی ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ اب اس دوستی کو ایک نئے اور پاکیزہ رشتے میں بدل دیا جائے۔ میرا بیٹا فرحان آپ کی بیٹی مہک کے لیے نہایت احترام اور پسندیدگی رکھتا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم مہک کا ہاتھ فرحان کے لیے مانگنا چاہتے ہیں۔ پورے حال میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سلطان سلیمان نے
پہلے اپنے دوست کی طرف دیکھا، پھر اپنی بیٹی مہک کی طرف۔ مہک نے شرم سے اپنی پلکیں جھکا لی اور اس کے چہرے پر ایک حسین مسکراہٹ آ گئی جو اس کی رضامندی کا واضح اشارہ تھی۔ سلطان سلیمان خوشی سے نہال ہو گئے۔ انہوں نے اٹھ کر سلطان شفیق کو گلے لگایا اور کہا، میرے دوست، میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی کہ میری بیٹی آپ جیسے رحم دل اور نیک خاندان کا حصہ بنے۔ مجھے یہ رشتہ دل و جان سے قبول ہے۔ ملکہ عرفانہ نے فوراً آگے بڑھ کر مہک کو دعائیں دی اور قیمتی کنگن اس کی کلائی میں پہنا دیے۔ ایمان، مہران اور عدنان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ پورے محل میں جشن کا ماحول بن گیا اور اسی وقت شادی کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ شادی کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی دونوں سلطنتوں میں جشن کا سماں پیدا ہو گیا۔ سلطان شفیق نے حکم دیا کہ پوری سلطنت کو دلہن کی طرح سجایا جائے۔ گھروں کی دیواروں پر چراغاں کیا گیا اور ہر طرف خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ آخرکار وہ دن آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ شہزادہ فرحان آج نہایت ہی روبدار اور حسین لگ رہا تھا۔ اس نے شاہی لباس پہنا تھا اور اس کی دستار پر قیمتی ہیرا چمک رہا تھا۔ دوسری طرف شہزادی مہک کا حسن آج قیامت ڈھا رہا تھا۔ سرخ اور سنہری جوڑے میں وہ بالکل کسی آسمانی پری کی طرح لگ رہی تھی۔ سلطان سلیمان اپنی بیٹی کا ہاتھ فرحان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے جذباتی ہو گئے، لیکن انہیں سکون تھا کہ ان کی بیٹی ایک بہترین گھرانے میں جا رہی ہے۔ وقت گزرتا گیا لیکن اس خاندان کی محبت کم نہ ہوئی۔ فرحان اور مہک کی جوڑی پوری سلطنت کے لیے ایک مثال بن گئی۔ فرحان نے مہک کے ساتھ مل کر رعایا کی مزید خدمت کی اور مہک نے اپنے حسن اخلاق سے سب کے دل جیت لیے۔ سلطان شفیق اور ملکہ عرفانہ اپنے بچوں اور بہو کو دیکھ کر نہایت مطمئن تھے۔ ایمان، فرحان، مہران اور عدنان کا آپسی پیار پہلے سے بھی زیادہ گہرا ہو گیا۔